حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک نئی قوم آئی جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد آئے تھے۔ سمود نام تھا ایک شخص کا جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے تھا۔ تو سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہو جانے کے بعد عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی۔ ان کا اصلی وطن شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ ان شہروں میں جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا، اور جو شہر حجاز کے قریب تھا اس کا نام وادی القرا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں تھیں، یعنی گاؤں، قصبے اور شہر ان کے اختیار میں تھے۔ بستی میں سنگین عمارتیں بنی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کھیتی کرتے تھے اور کنویں اور تالاب کھودتے تھے، لیکن اس زمین میں پانی کم تھا اور پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے کنویں اور تالاب کھودنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، اور اکثر ان کا مال باغ لگانے، پتھر تراش کر گھر بنانے اور تالاب اور کنووں کھودنے میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر منقش عمارتیں تراشتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ پتھروں کو عجیب و غریب شکلوں میں تراشنا شروع کر دیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ رسم آہستہ آہستہ ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جو شکل و صورت میں سب سے بہتر اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوب تر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رسالت عنایت فرمایا، وحی کے ذریعے حکم الہی ہوا کہ اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے منع کرو اور ایک رب کی عبادت کی طرف رغبت دلاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ان کا شکر ادا کرو اور غیر خدا کی طرف ان کو منسوب نہ کرو، سرکشی اور تکبر چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دینا اور تبلیغ کرنا شروع کر دی، لیکن قوم والے صرف انکار کرتے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق معجزہ لاؤں اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو سب عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلانی طریق کو شہر کے باہر جاتے ہیں اور اپنے بتوں کو خوب آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں، اور پھر ان سے پورے سال کی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں۔ تو بھی اس دن ہمارے ساتھ چل، دیکھیں تو تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور جس دن کا وعدہ ہوا تھا اس دن سب کے ساتھ باہر نکلے۔ جو تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی ساتھ چلے۔ جب مقرر کردہ جگہ پر آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بتوں کو خوب زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور پوری قوم ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ بت کتنی قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بتوں سے انوکھی چیز مانگنا شروع کی، اور خوب نالا اور فریاد، عاجزی اور چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور آخرکار عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگ جو کہو گے میں اپنے مالک الملک اور ہر چیز پر قادر ذات سے ہاتھ پھیلا کر مانگوں گا، اور تم لوگ دیکھو گے کہ وہ کیسے اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے۔ جندہ بن عمرو نے، جو ان کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ ان سے کوئی ایسی چیز مانگو کہ جو ان سے لائی نہ جائے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہے، ورنہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے اور عقل اور دانائی میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ جو یہ نہ لا سکیں اور عاجز ہو جائیں۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال جس کی پیشانی سیاہ ہو، اس کا بدن سفید ہو، اس کے بال بڑے اور نرم ہو، اور اس کے 10 مہینے کا حمل بھی ہو۔
اور اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد ہم سب کے سامنے وہ بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اسی کی مانند ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے اسی طرح کی اونٹنی اس پہاڑ سے نکال لاؤں تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ ظہور میں آئے گی تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر عہد کیا اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو ساتھ لیا، پتھر کے قریب تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ دعا میں مشغول ہو گئے۔ سمود کے لوگ کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پہاڑ کے پیچھے سے جانور کے چلانے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ پتھر پھٹ گیا اور ایک اونٹنی باہر نکلی جیسی انہوں نے طلب کی تھی۔ ایک گھڑی کے بعد اس اونٹنی نے اپنے برابر قد و قامت اور شکل و صورت میں بچہ جنا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب ایک آواز ہو کر پکار اٹھے کہ صالح کا معبود بڑی قدرت والا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے، اور جندہ بن عمر 6000 آدمیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور نادم اور شرمندہ ہوا اور توبہ طلب کی، لیکن باقی سردار اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں سے کہنے لگے کہ اس جادو کے پیچھے اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ ان سب نے کفر کے کلمہ کہنے شروع کر دیے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر پھینک گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اب تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو اپنے ملک کے اندر نہایت تعظیم کے ساتھ رکھو اور اس کو رنج مت پہنچاؤ۔ جب تک تمہارے اندر یہ اونٹنی اور اس کا بچہ رہے گا تم پر عذاب الہی نہیں آئے گا۔ اپنی قد و قامت میں بہت بڑی تھی، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جس جنگل میں وہ چلتی تھی سب جانور اسے دیکھ کے خوف کھا کر بھاگتے تھے، دوسرا کوئی بھی جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ جس کنویں، تالاب اور ندی پر وہ پانی پیتی تھی اس کا سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرنے جاتی تھی وہاں گھاس کا نام بھی باقی نہیں رکھتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ شہر کو آتی تو سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کے اس کے دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفالت کرتا تھا۔ جب ایک مدت کسی طرح گزری تو مویشی اور جانور والے اس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہوئے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی کہ ایک دن تم سب اپنے جانوروں کو چرایا کرو اور اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے اور دوسرے دن ہم اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، تم سب اپنے جانوروں کو بند رکھو۔ ایک مدت تک اس قول و اقرار پر گزارا کرتے رہے، لیکن شہر والوں پر جو جانوروں کی پرورش کا ذوق و شوق رکھتے تھے یہ بھی مشکل تھا، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کسی ہیلے اور تدبیر کے ساتھ اس اونٹنی کو یہاں سے دور کر دیا جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت کے ساتھ اچھی طرح سے پانی پئیں اور کھائیں۔ ابن بن خالد، جسات بن زورا اور کچھ اور لوگوں نے مل کر ایک سازش بنانا شروع کی، اور وہ کہتے کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ ہے تب تک صالح کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی رہیں گی، اسے مار دینا چاہیے۔ ایک رات جب سب لوگ سو گئے تھے ان لوگوں نے اونٹنی کو نشانہ بنایا، پہلے جساس نے تیر مارا، پھر قدر بن خالد نے اس کے پاؤں پر وار کیا، اونٹنی گر گئی اور ایک دردناک آواز نکال کر مر گئی۔ بچہ ڈر کر بھاگ گیا اور پہاڑ پر جا کر غائب ہو گیا۔ شہر والوں کو جب یہ خبر پتہ چلی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ صبح جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تم پر عذاب آئے گا، تمہیں صرف 3 دن دیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے صالح اگر تو سچا ہے تو عذاب لا کر دکھا۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو گئے، اور اس سے اگلے دن جب سورج نکلا تو زمین زور سے ہلی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور آسمان سے تیز آواز آئی، ایک ایسی چیخ کی آواز کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پہاڑوں سے بجلی نکلی اور سب لوگ اپنی جگہ پر گر کر مر گئے۔ ان کے گھر اور عمارتیں جنہیں وہ اپنی شان سمجھتے تھے سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے وادی سے نکل چکے تھے اور مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے اور وہیں پر جا کر آباد ہو گئے۔ آج بھی وہ وادی کہتی ہے کہ یہاں کبھی کوئی قوم رہا کرتی تھی جو اپنے غرور اور شرک کی وجہ سے مٹ گئی۔ آج بھی مدعین صالح کے وہ پتھر اور گل ان کے گناہوں کی گواہی دیتے ہیں، اور یوں قوم سمود کا انجام دنیا کے لیے عظیم سبق بن گیا۔ وہ لوگ جو تکبر اور غرور کیا کرتے تھے
آج زمین کے نیچے دبا دیے گئے، اور وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان دی اور نجات دی۔